ایک عرصہ وہ در بدر روٹی مانگا کرتا تھا۔ ایک زمانے کے بعد لوگ اس کے آٹوگراف کو ترستے تھے۔ 40 برس سے بھی پہلے کا ذکر ہے کہ ایک خستہ حال اور آوارہ نوجوان ایک مال گاڑی سے لٹک کر شہر میں داخل ہوا اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے گھر گھر روٹی مانگنے لگا۔ ایک سپاہی نے اسے آوارہ گردی کے الزام میں پکڑ لیا اور جب اسے جج کے سامنے لایا گیا تو جج نے اسے 1 ماہ قید با مشقت کی سزا سنا دی۔ 30 دن تک وہ پتھر توڑتا اور جیل کی سوکھی روٹی کھاتا رہا، لیکن جیل سے نکلنے کے بعد صرف 6 سال کے عرصے کے اندر وہ نوجوان مغربی امریکہ کا اہم ترین شخص بن گیا۔ ادیب اور اخباروں کے ایڈیٹر اسے ادبی دنیا کا روشن ستارہ سمجھنے لگے۔ 19 برس کی عمر سے پہلے وہ کبھی کسی ہائی اسکول نہ گیا، لیکن پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آیا کہ اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام جنگل کی پکار ہے۔ وہ کتاب لکھنے کی وجہ سے یہ ادیب پوری دنیا میں راتوں رات مشہور ہو گیا۔ اس کی اس کتاب کی حیرت انگیز کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس کی یہ مختصر مگر ولولہ انگیز کتاب 10,000 رنگا رنگ تجربات سے بھری پڑی ہے۔ وہ جہاز راں بھی رہ چکا تھا، بحری ڈاکو اور کانکن بھی، اور پارکوں میں پڑے بنچوں، گھاس کے گٹھوں اور مال گاڑی کے ڈبوں میں ہوتا۔ بعض مرتبہ یوں بھی ہوا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو پانی میں سوتے ہوئے پایا۔ وہ میکسیکو، جاپان، کوریا کے قید خانوں کی سیر بھی کر آیا تھا۔ سکول جانے کے خیال پر وہ قہقہہ لگاتا تھا اور زیادہ وقت جوا کھیلتا تھا۔ ایک دن وہ یوں ہی گھومتا گھومتا ایک پبلک لائبریری میں چلا گیا اور بیٹھ کر کسی اہم کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ اس کتاب نے اسے حیرت زدہ کر کے رکھ دیا۔ دوسرے دن وہ کوئی اور کتاب پڑھنے کے لیے بھاگا لائبریری میں آیا۔ اس کے سامنے نئی دنیا کے دروازے کھل رہے تھے۔ اس وقت کے بعد کتابوں کے مطالعے کی ناقابل تسکین پیاس اس پر مسلط ہو گئی۔ وہ دن میں 10 سے 15 گھنٹے مطالعہ کرتا۔ جب وہ 19 برس کا ہوا تو اس نے جسمانی محنت کے بجائے دماغی محنت کا تہیہ کر لیا۔ اب وہ آوارگی، سپاہیوں اور ریلوے کے ملازمین کی مار سے تنگ آ چکا تھا، لہٰذا 19 برس کی عمر میں وہ کیلیفورنیا کے ایک ہائی اسکول میں داخل ہو گیا اور اس نے 3 سال کا کورس صرف 4 مہینے میں ختم کیا۔ ایک بڑا ادیب بننے کے جذبے کے تحت وہ روزانہ 5,000 الفاظ لکھا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ 20 دن میں ایک ناول مکمل کر لیتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی ایک کتاب جاپان کے ساحل پر طوفان، اس کتاب نے کہانیوں کے مقابلے میں پہلا انعام حاصل کیا۔ 1898 کا سال تھا۔ وہ اپنی 6 کتابیں اور 150 کہانیاں شائع کروا چکا تھا۔ وہ اپنا سارا وقت ادب کے لیے وقف کرنا چاہتا تھا۔ ادبی دنیا میں سب سے زیادہ چرچا اسی کا تھا۔ اس کی سالانہ آمدنی امریکہ کے صدر کی سالانہ آمدنی سے دگنی تھی۔ اس کی کتابیں آج بھی یورپ میں بہت مقبول ہیں۔ اس کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جن کی کتابیں دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ جنگل کی پکار، جس کی وجہ سے وہ راتوں رات مشہور ہوا، اس کا معاوضہ اسے فقط 300 پاؤنڈ ملا تھا، لیکن یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس کی 15 لاکھ سے زیادہ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور وہ امریکی ادب کی مقبول ترین کتاب ہے۔ اس شخص کا نام ڈیل کارنیگی تھا۔